والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نويت سنة الاعتكاف الحمدللہ عز وجل. ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادنا سی نسبت بھی انسان کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے. ادنا سی بھی نسبت ہو. ایک بزرگ ہیں شیخ ابو عبداللہ محمد سلاوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا. پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی. پوچھا مغفرت کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ نسبت نصیب ہوئی، وہی میری بخشش کا ذریعہ بن گئی. تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ کیا آپ سیدزادے ہیں؟ یعنی نسبت جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس نسبت کی حیثیت کیا ہے، وہ کیا ہے؟ کیا آپ سیدزادے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، میں سیدزادہ نہیں. فرمایا کہ فَمِنَ أَيْنَ النِّسْبَةُ، پھر کون سی نسبت ہے؟ انہوں نے فرمایا كَنِسْبَةِ الْقَلْبِ إِلَى الرَّاعِي، کہ مجھے حضور سے ایسی نسبت ہے کہ جیسی کتے کو اپنے مالک کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، مجھے وہ نسبت ہے. تو دیکھیں ایک نسبت، وہ بھی سیدزادے نہیں ہے، بلکہ کیا کہا کہ میری نسبت کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں یہ حال ہے کہ بڑی ادنا سی نسبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معمولی سی نسبت کے سبب بھی مجھے بخش دیا. اب دیکھیں کہ جب ادنا سی نسبت کا یہ عالم ہے تو جو حضور علیہ السلام کی اولاد ہو، اور اولاد میں بھی سب سے بڑے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ آج جس موضوع کے اوپر میرا بیان ہے وہ موضوع ہے تذکرہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. ایک قول کے مطابق آج آپ کا عرس مبارک ہے. اسی مناسبت سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کا حلم، آپ کی سخاوت، آپ کی حضور علیہ السلام سے محبت، حضور علیہ السلام کی آپ سے محبت، انشاءاللہ اس کے اوپر چند روایتیں پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کی 15ویں شب میں مدینے میں پیدا ہوئے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو گٹی دی. ہمارے یہاں گٹی گڑتی مشہور ہے، تو یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ. لیکن ہم جس طریقے سے گڑتی دیتے ہیں، گٹی دیتے ہیں، وہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ فیڈر پکڑ کر اس کے منہ میں بچے کے ڈال دی، دو جی گڑتی ہو گئی. پھر اس کے اندر بھی ہماری رسمیں ہیں کہ لو جی دادی دے گا، ماموں دے گا، چاچو دے گا. حالانکہ اصول کیا ہے کہ جو نیک ہستی ہو، جو نیک ہستی ہو، وہ کھجور یا میٹھی چیز اپنے منہ میں لے کر اس کو نرم کر اس کو بچے کو کھلایا جائے، تاکہ اس کا اثر جو ہے وہ اس بچے کے اندر بھی آ جائے. خالی فیڈر پکڑا دینا یہ کون سی گڑتی ہے؟ یعنی وہ اپنے منہ میں کھجور لے کر تھوڑی نرم کر یا شہد لے کر اپنے منہ میں اس کو تھوڑا سا لگا کر برکت کے طور پر وہ اس بچے کو کھلائے. اس کو کہتے ہیں گڑتی، گٹی. اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو دیا کرتے تھے. تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ علیہ السلام نے گٹی دی. دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھی. 7ویں روز عقیقہ کرنے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم فرمایا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 7ویں روز عقیقہ کرنے کا اور اس کے بال جو اتارے جائیں بچے کے، اس بچے کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا آپ نے حکم دیا. یہ مستحب ہے. 7ویں روز عقیقہ بھی مستحب ہے. اگر آگے پیچھے بھی کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں روز عقیقہ کیا جائے، 7ویں روز نام رکھا جائے اور سر کے بال جو ہیں وہ اتارے جائیں. اور عقیقے کے اندر اگر لڑکا ہے تو بہتر ہے کہ 2 بکرے ہوں، ورنہ 1 بکرا بھی روایت سے ثابت ہے. یعنی 1 سال کا 1 بکرا عقیقے میں کر لیا جائے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 7ویں دن اگر نہیں ہو سکا تو زندگی میں بھی جب بھی کریں تو وہ 7واں دن رکھیں. یعنی اگر بدھ والے دن بچہ پیدا ہوا ہے تو زندگی میں جب بھی عقیقہ کریں تو منگل والے دن کریں. تو جب منگل والے دن کریں گے کیا ہوگا؟ یہ 7واں دن ہی ہوگا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن کا نام حمزہ رکھا تھا. کیا رکھا تھا؟ حمزہ. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حمزہ نام تبدیل کر حسن رکھا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسے نام ہیں کہ ان سے پہلے کبھی کسی نے یہ نام نہیں رکھے تھے. امام حسن اور حسین. آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں ہم نے ان دونوں ناموں کو کم کر دیا ہے اور ایک فرقے کے ساتھ خاص کر دیا کہ بس وہ ہی رکھیں گے. ہم کیوں نہیں رکھیں گے؟ امام حسن حسین کے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم صحیح معنی میں ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کے مطابق ہمارے عقیدے بھی ہیں اور ہمارے اعمال بھی ہیں. تو ہمیں بھی اپنی اولاد کا نام حسن اور حسین رکھنا چاہیے. 8 سال حضرت امام حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں رہے. آقا علیہ السلام ان کو اپنی گود میں بٹھاتے، اپنے سینہ اقدس سے لگاتے، اپنے کندھوں کے اوپر سوار کرتے، انہیں چومتے، انہیں سونگتے اور ان سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آقا علیہ السلام فرماتے تھے مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. نعرہ تکبیر، اللہ
آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی صحابہ کرام جو تھے ان شہزادوں سے محبت کرتے تھے، اور امام حسن کا جو حسن تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ سر سے لے کر ناف تک امام حسن جو تھے وہ حضور علیہ السلام کے بالکل شبیہ تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں مبارک تک امام حسین آقا علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ اسی لیے جب ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلے مسجد نبوی سے تو امام حسن کو کھیلتا ہوا دیکھا، تو جب ان کو دیکھا نا تو پیارے آقا یاد آ گئے، فوراً ان کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو چوما اور کہا کہ میں تیرے قربان جاؤں۔ وہ تو کتنا حضور کے مشابہ ہے، تو اپنے باپ علی کے اتنا مشابہ نہیں جتنا سرکار کے مشابہ ہے۔ اور حضرت علی قریب کھڑے مسکرا رہے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ تو حضور کے کتنے مشابہ ہے، میں تیرے قربان جاؤں۔ اور ایک مرتبہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کیا ہوا تھا اور ان کو سیر کروا رہے تھے، تو دیکھنے والے صحابی نے وہ منظر دیکھ کر رشک کیا کہ کس قدر خوش نصیب شہزادہ ہے کہ جس کو دو عالم کے سردار نے اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے، اور عرض کی کہ کتنی اچھی سواری ہے، کیا عرض کی کتنی اچھی سواری ہے کہ حضور علیہ السلام جیسی ہستی وہ سواری بنی ہوئی ہے۔ تو حضور نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ یہ بھی تو کہو کہ سوار کتنا اچھا ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ یعنی امام حسن سے حضور علیہ السلام کی بھی محبت تھی، صحابہ کرام کی بھی محبت تھی۔ حضور علیہ السلام امام حسن کو 7 سال اپنے پاس رکھتے رہے، آپ کو اپنے سینے سے لگاتے رہے، آپ سے محبت کا اظہار کرتے رہے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ اے مولا میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے مولا ان سے بھی محبت کر۔ الحمدللہ ہم سب کو امام حسن حسین سے محبت ہے انشاءاللہ سے۔ آپ 37 برس کے تھے جب رمضان المبارک میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، آپ خلافت کے منصب کے اوپر فائز ہوئے، تقریباً 6 ماہ آپ نے خلافت کی۔ ربیع الاول 41 ہجری میں امت کی بھلائی کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سپرد کی، اور آپ جو تھے وہ پھر مدینے آگے کوفہ کو چھوڑ دیا۔ اس کے اندر بھی بڑی پوری تاریخ ہے سارے واقعات کی۔ 45 سال 6 ماہ اور چند دن کی عمر میں ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو آپ کو زہر دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اور جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جنت البقیع کے اندر جو ہے وہ دفن ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک حضور علیہ السلام کے پاس بھی بننا اوکے ہو چکی تھی۔ کئی لوگ گستاخ کہتے ہیں نا کہ جی اہل بیت کی کیوں نہیں قبر بنی، تو اس کا جواب یہی ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو اماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک تھا، تو ان سے اجازت مانگی گئی، انہوں نے اجازت دے دی کہ ان کو حضور کے پاس دفن کیا جائے۔ لیکن جو مروان تھا مدینہ کا حاکم، اس نے اس کے اوپر اختلاف کیا، بات جو تھی وہ لڑائی تک پہنچ گئی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ درمیان میں آئے اور اس مسئلے کو حل کیا، اور آپ کو پھر جنت
بقیع میں دفن کیا گیا. یعنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حجرہ مبارکہ کی مالکہ تھی, انہوں نے اجازت دے دی تھی, لیکن دوسرے لوگ صحابہ کے علاوہ وہ اس کے اوپر جو حاکم تھے, سیاسی طور پر مضبوط تھے, ان کی وجہ سے آپ جو تھے وہ آقا علیہ السلام کے پاس دفن نہ ہو سکے. آپ کو زہر دینے کے حوالے سے بھی کئی کہانیاں مشہور ہیں. کئی اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے زہر دی تھی, حالانکہ ایسا ثابت نہیں ہے. حضرت امام حسن کی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح ہوئی تھی تو اس صلح کے اندر ایک شرط یہ تھی کہ آپ کے بعد میں خلیفہ بنوں گا. یہ آپ کو کوئی نہیں سنائے گا. آپ کئی جو ایسے مولوی ہیں وہ صحابہ کے خلاف تو باتیں کرتے ہیں, لیکن حضرت امیر معاویہ کا اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق تھا, دیگر صحابہ کا کیا تعلق تھا, وہ صحیح نہیں بیان کیا جاتا. تو یہ شرط طے تھی کہ آپ کے بعد خلیفہ میں بنوں گا. کہتے ہیں کہ یزید کو کیوں بنا دیا, ان کو کیوں نہیں بنایا, حالانکہ اصول کیا تھا, امام حسن نے بننا تھا, لیکن امام حسن ان سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے. اب آپ کو زہر کس نے دیا, اس حوالے سے یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ نے دیا یہ تو بالکل جھوٹ ہے. یہ شک کیا جاتا ہے کہ یزید نے دیا, اور دلوایا کس سے, آپ کی بیوی جہادہ سے. اب اس کے اوپر بھی دو روایتیں ہیں, دو طرح کی دلائل ہیں. ایک جو روایتیں ہیں اس سے یہ ثابت ہے کہ جادہ نے دیا. اب جادہ نے کس کے کہنے پر دیا, یزید کے کہنے پر دیا یا نہیں دیا, یہ الگ ایشو ہے. ایک یہی ہے کہ آپ کی بیوی نے دیا, اور ایک دوسرا قول یہ ہے جو روایت ہے کہ جب آپ کا آخری وقت تھا تو جب آپ سے امام حسین نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا, تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم سیدزادے ہیں, ہم لوگوں کی پردہ پوشی کرنے والے ہیں, لوگوں کے راز کھولنے والے نہیں ہیں. مجھے پتا ہے مجھے زہر کس نے دیا ہے, لیکن آپ نے اس کا نام پردے میں رکھا. اس لیے علماء کرام کی ایک تعداد یہ کہتی ہے کہ جب امام حسن نے نہیں بتایا, امام حسین کو بھی پتا نہیں تھا, تو پھر آج کے مولوی کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ کس نے کھلایا, اور پھر یہ الزام لگانا کہ حضرت امیر معاویہ نے کھلایا, یہ درست نہیں ہے. لیکن ایک علماء کی تعداد یہ کہتی ہے کہ آپ کی زوجہ نے وہ زہر دیا. بہرحال یہ مسئلہ کوئی قطعی ثابت نہیں ہے کہ کس نے دیا, کس کے کہنے پر دیا اور کس لیے دیا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سید بھی کہا گیا ہے حدیث پاک. چنانچہ خاتون جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنے دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر آئی اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حاذان ابناکا فورثہما شیئا, یا رسول اللہ یہ آپ کے شہزادے ہیں, انہیں کچھ وراثت عطا فرمائیں, کچھ خیر عطا فرمائیں. چونکہ انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہوتی ہے وہ مال نہیں ہوتی. یہ باغ فتح کو لے کر جو کئی لوگ گاڑیوں کے پیچھے لگاتے ہیں نا, محرومہ باغ فتح, اور حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر تان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کے لیے بھی جواب ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہیں وہ حضور کی زندگی میں آ کر کیا پوچھ رہی ہیں کہ ان کو کچھ وراثت میں سے عطا کریں, حالانکہ وراثت زندگی میں نہیں بنتی, وراثت زندگی میں نہیں بنتی. تو مطلب کیا ہوا, مطلب یہ ہوا کہ نبی کی وراثت مال نہیں ہوتی, نبی کی وراثت علم ہوتی ہے.
جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ علم. اور انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں. اب اماں فاطمہ نے جب عرض کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اما الحسن فلہ حیبتی و سدادی و اما حسین فلہ جرأتی و جودی. فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے حسن کو اپنی ہیبت اور اپنی سیادت عطا کی، اور اپنے بیٹے حسین کو اپنی جرت اور اپنی سخاوت عطا کی. اچھا، یہ روایت جو ہے المعجم الکبیر جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 423 اور بھی کئی کتابوں کے اندر ہے. اس کے اندر بڑی قابل غور بات ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ حضور تو یا کوئی بھی ولی نبی صحابہ کچھ اختیار نہیں رکھتے. اب آپ جتنے مرضی بڑے ڈاکٹر ہوں، کیا آپ اپنا علم، آپ اپنی بہادری اپنے بیٹے کو گفٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. دولت ہی کر سکتے ہیں، نہ مال ہی کر سکتے ہیں. جرأت و بہادری اپنی اولاد کو کوئی بندہ نہیں دے سکتا. یہ حضور علیہ السلام کی تصرفات ہیں، آپ کی شان ہے کہ آپ اپنی ہیبت، اپنی سرداری حضرت امام حسن کو دے رہے ہیں، اور اپنی سخاوت و جرأت امام حسین کو دے رہا ہے. یہ حضور علیہ السلام کی جرأت ہی امام حسین کو عطا کی گئی تھی کہ آپ نے اپنے سمیت کئی شہداء کو، اپنے سمیت کئی اہل بیت کو شہید کروایا، لیکن یزید کے آگے سر نہیں جھکایا. یہ حضور کی جرأت تھی. اور امام حسن کو سرداری ملنا، آپ کو ہیبت ملنا، یہ آقا کا ہی کرم نوازی تھی. یہ حضرت امام حسن کی سرداری تھی، آپ کی باروب کیفیت تھی کہ لوگ چاہتے تھے کہ ہماری بیٹی کا نکاح امام حسن سے ہو جائے. اور روایتوں کے مطابق تقریباً 100 سے زیادہ یا اس کے قریب حضرت امام حسن نے شادیاں کی ہیں. ایک وقت میں 4 رکھتے تھے پھر چھوڑ دیتے تھے. اور حضرت علی لوگوں کو منع کرتے تھے کہ ان کو اپنی بیٹی نہ دو، لیکن لوگ کہتے تھے کہ وہ ہماری مسئلہ ہے، ہم بس حضرت حسن کے ساتھ ایک نسبت رکھنا چاہتے ہیں. اور خوشی کے ساتھ اپنی بچیوں کی شادی کس سے کرتے تھے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے. اور ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، اور امام حسن آپ کے پہلو میں تھے. کبھی لوگوں کی طرف نظر فرماتے، کبھی شہزادے پر نظر ڈالتے، اور ارشاد فرمایا میرا ایک بیٹا حسن سید ہے، سید ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا. اب سید لفظ جو ہے عام طور پر تو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جو اہل بیت ہو، جو اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہو، اس کو سید کہا جاتا ہے. مشہور تو یہی ہے، لیکن یہ اسی نام کے ساتھ خاص نہیں ہے. سید کا ایک معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سردار ہو، خیر و بلائی میں اپنی قوم سے بڑھ کر ہو، حلم والا ہو، بردبار ہو، سخی ہو، حکمت والا ہو، مال و دولت والا ہو، اس کو بھی سید جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یعنی سردار ہو، نیکوکار ہو، بلائی والا ہو، قوم کا خیر خواہ ہو، اس کو بھی سردار کہا جاتا ہے. اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذو الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نہایت ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا اور مولا علی جو تھے وہ خلیفہ بنے، تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا اختلاف تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا یہ موقف تھا کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے ان سے قصاص لیا جائے. یہ ان کا ایک اپنا موقف تھا. حضرت علی بھی کہتے تھے کہ قصاص لیا جائے گا، لیکن ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. اسی وجہ سے ان کا آپس میں اختلاف تھا اور جنگ بھی ہوئی. اور
جب حضرت امام حسن خلیفہ بنے تو وہ دو گروہ اسی طرح قائم تھے. ایک طرف حضرت امیر معاویہ تھے اور دوسری طرف امام حسن تھے, اور آپ کے جنہوں نے بیعت کی وہ 40,000 افراد تھے. اب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ اگر یہ دو گروہ برقرار رہے اور دوبارہ پھر لڑائی ہوئی تو کثیر مسلمان جو ہوں گے وہ شہید ہوں گے. چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے پوری سلطنت اسلامیہ کی سربراہی ملے اور اس کے لیے مجھے اپنے نانا جان کی امت کے خون کے چند قطرے بہانا پڑے تو مجھے یہ گوارا نہیں. یعنی خلیفہ بننے کے 6 ماہ بعد جب کوفیوں نے بھی آپ کے ساتھ زیادتیاں کی, آپ کو برچھی بھی ماری, آپ کی جان کے اوپر بھی حملے کیے, تو آپ نے اس خلافت کو چھوڑا تاکہ خون بہایا جو جا رہا ہے یہ بند ہو, اور آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کر ان کو خلافت سپرد کی. اور آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا, وہ حدیث پاک جو تھی وہ مکمل ہوئی, اس کی تصدیق ہوئی, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے 2 مسلمان جماعتوں کا آپس میں اتحاد ہو گیا اور حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ خلیفہ بنے. اب کئی لوگ جو ہیں اس کے اوپر حضرت امیر معاویہ کے اوپر تان کرتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں, تبرہ کرتے ہیں, حالانکہ ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ جو چھوٹا شہزادہ ہے امام حسین, اس نے یزید کی بیعت نہیں کی, اپنی جان قربان کی, اپنے معصوم بچوں کو بھی آپ کی وجہ سے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے یزیدیوں نے شہید کیا. لیکن آپ نے بیعت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ بیعت کرنے کے اہل نہیں تھا. جب چھوٹا شہزادہ اس وجہ سے بیعت نہ کرے کہ یہ فاسق و فاجر و ظالم ہے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بڑا شہزادہ اس وجہ سے خلافت دے دے, یہ جانتے ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ معاذ اللہ قاتل و فاسق و فاجر ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ چھوٹا شہزادہ تو بیعت بھی نہ کرے اور بڑا شہزادہ ایک فاسق کو پوری حکومت دے دے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو شہزادوں کی بے ادبی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ امام حسن نے ایسے بندے کو خلافت دی جو خلافت کا حقدار نہیں تھا. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو جب خلافت دی تو ان کو صحیح سمجھ کر دی. جب انہوں نے صحیح سمجھا, جب ان کی صلح ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کے اندر لڑائی ثابت کریں؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی ایک ہستی کے بارے میں بغض رکھیں؟ جب آقا علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ دونوں جماعتیں کیا ہیں؟ مسلمان ہیں, تو ہم کون ہوتے ہیں کہ دوسری جماعت حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ گالی گلوچ کریں اور یہ کہیں کہ انہوں نے ویسے ہی کلمہ پڑھ لیا تھا, انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ہم کون ہوتے ہیں دلوں کے اوپر فیصلے کرنے والے؟ لہٰذا یہ بڑا نازک عقیدہ ہے, مسئلہ ہے. آج اس پرفتن دور میں صحابہ کرام کی ناموس کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں, کلام پڑھے جا رہے ہیں, نوحے پڑھے جا رہے ہیں, سرعام گالیاں نکالنے کو واجب کہا جا رہا ہے اور اس کو عبادت سمجھا جا رہا ہے. اس پرفتن دور میں ناموس صحابہ کا دفاع کرنا, صحابہ کی عزت و توقیر کرنا, ان کے شانوں کو بیان کرنا, یہ ہم سب مسلمانوں کے اوپر لازم ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ, کہ امام حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں. اور ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حلم کے اعتبار سے بھی کہ
حضرت امام حسن کو جو آقا علیہ السلام نے حلم عطا فرمایا، ہیبت عطا فرمائی، سرداری عطا فرمائی، تو حلم کیا ہوتا ہے؟ حلم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی دل آزاری کرے، آپ کا حق تلف کرے، اور آپ قدرت رکھتے ہیں اس کا جواب دینے میں، اس کا بدلہ لینے میں، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی حلم والا نہیں ہے، کہ لوگ اللہ کا شرک کرتے ہیں، دنیا کے کئی کافر اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ہم گناہ گار بھی اللہ کے نافرمان ہیں، لیکن اللہ پھر بھی رزق دیتا ہے۔ اسی طرح امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا حلم یہ تھا کہ آپ اپنے نافرمانوں کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ مدینے کا جو گورنر تھا مروان، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا۔ جب آپ کا وصال ہوا اور جنازہ اٹھایا گیا تو اس نے بھی آپ کی چارپائی کو کندھا دیا۔ امام حسین نے فرمایا ان کی ظاہری حیات میں تو انہیں غصہ دلاتا تھا، آج کندھا دے رہا ہے۔ تو مروان نے کہا میرے کام تو اگرچہ اچھے نہیں تھے، مگر ان کا حلم جو تھا وہ پہاڑ جیسا تھا، یعنی میں ان کے حق تلف کرتا تھا، لیکن یہ وہ ہستی ہے جس کا جنازہ میں اپنے کندھے پر اٹھا رہا ہوں، یہ وہ ہستی ہے کہ میری ساری باتیں ایسے برداشت کرتے تھے، اور ان کا حلم یہ تھا کہ جیسے پہاڑ ہوتا ہے، کہ معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ اسی طرح حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی دیہاتی نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کے گھر کے اوپر آ کر آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، حتیٰ کہ آپ کے آباء اجداد کے بارے میں بھی بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا اے اعرابی کیا ہوا، بھوکے پیاسے ہو؟ اس نے مزید بدتمیزی کی۔ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا چاندی سے تھال بھر کر لاؤ، چاندی سے تھال بھر کر لاؤ۔ وہ چاندی اسے دے کر فرمایا میاں معاف کرنا، اس وقت گھر میں صرف یہی تھا، مزید ہوتا تو میں تمہیں دے دیتا۔ وہ کہنے لگا، حالانکہ وہ پہلے کیا کر رہا تھا؟ بید بھی کر رہا تھا، اور امام حسن کیا کر رہے ہیں؟ اسے نواز رہے ہیں۔ وہ بید بھی کر رہا ہے، حالانکہ مار سکتے تھے، اپنے غلام سے بھی مروا سکتے تھے، لیکن حلم والے تھے، برداشت کرنے والے تھے۔ آپ نے چاندی کا تھال بھر کر اس کو دیا، کہا کہ فی الحال اتنا ہی ہے، اور ہوتا تو وہ بھی تمہیں دیتے۔ جب اس نے وہ سارا کچھ دیکھا تو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ حضور کے شہزادے ہیں، میں آپ کے حلم کا تجربہ کر رہا تھا کہ آپ کتنے درگزر کرنے والے ہیں، میں اس کو دیکھ رہا تھا، اور واقعی آپ حضور علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ آپ کا حلم یہ ہے کہ آپ نے مجھے اس قدر برداشت کیا اور مجھے نواز بھی دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تو واپسی پر دربار نے عرض کی، جو دربار میں کھڑا ہوتا ہے شخص، میں مالدار آدمی ہوں مگر اولاد نہیں ہے، میں مالدار ہوں لیکن میری اولاد نہیں ہے، مجھے کچھ سکھا دے۔ اب دیکھیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حضرت حسن سے ملاقات کر رہے ہیں، اور جو ان کا خاص دربان ہوتا ہے وہ بھی سید زادے کا کس طرح ادب کر رہا ہے، ان سے اپنا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ اگر معاذ اللہ ان کی دشمنی ہوتی تو وہ کبھی پوچھتے؟ ہم کبھی اپنے دشمن سے پوچھیں گے یار دعا کر دے میرے گھر اولاد ہو، کہ جا ایسی کسی مولوی کو کرا لیں گے، تیرے کو کیوں کرائی؟ سیدھی سی بات۔ اب دربان ہے کس کا؟ حضرت امیر معاویہ کا، اور عرض کن سے کر رہا ہے؟ امام حسن سے، کہ پیسہ بڑا ہے لیکن اولاد نہیں ہے، کچھ کوئی وظیفہ بتائیں، کچھ کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ
کثرت کے ساتھ استغفار کرو. کیا کرو؟ استغفار. استغفر اللہ کہو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کوئی بھی صیغہ, کوئی بھی دعا جس میں کیا ہو, مغفرت کی الفاظ ہوں, وہ کرو. اچھا, اس نے کیا کیا؟ اس نے امام حسن سے جب سنا تو شروع ہو گیا استغفار کرنے, حتیٰ کہ دن میں 700 مرتبہ استغفار کرتا, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے. کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے. جب یہ بات حضرت امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے دربان کو بلایا اور کہا کہ امام حسن سے یہ پوچھو کہ انہوں نے یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا ہے یہ کس اصول کے تحت بتایا ہے؟ استغفار کا اولاد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ استغفار کا اولاد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی اس کی بیک گراؤنڈ, کوئی لوجک پتہ کرو. چنانچہ جب دوبارہ امام حسن کی اس دربان سے ملاقات ہوئی تو اس نے عرض کی کہ حضور اللہ نے نواز دیا, استغفار کرنے کے صدقے اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرمائے. اب مجھے یہ ارشاد فرمائے کہ اس کے پیچھے لوجک کیا ہے. تو سنیں, امام حسن کا علمی مقام و مرتبہ, اور یہ ہم سب کے لیے ایک قابل غور بات ہے کہ ہر چیز کے اوپر ہمیں علم نہیں ہوتا. اماموں کے بارے میں یا اولیاء کرام کی کسی بات کے بارے میں تو ہم تنقید شروع کر دیتے ہیں, اللہ مذاق اڑاتے ہیں. کئی بدبخت ایسے کرامتوں کا مذاق اڑاتے, لو جی ہے لو جی. امیر اہل سنت اگر کوئی وظیفہ بتائیں کہ یہ پڑھو, اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ لو جی اینداں دے نال کی تعلق ہے, ایویں لوکاں نو بیوقوف کیتا معاذ اللہ. اب سنیں, ایک لوجک ہے کہ استغفار کا اولاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضرت امیر معاویہ بھی حیران تھے کہ اولاد کا استغفار کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو پھر پوچھا کہ ان سے پوچھو کہ اس کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے. جب اس نے پوچھا تو حضرت امام حسن نے قرآن سے ثابت کیا. کس طرح ثابت کیا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے وہ پڑھا نہیں حضرت ہود علیہ السلام کا قول کہ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قوم سے فرمایا تھا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم, کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو. جب رب سے مغفرت مانگو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارش برسائے گا اور تمہاری قوت کو بڑھائے گا. اور قوت بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ اولاد ہونا, کہ اولاد انسان کی کیا ہوتی ہے؟ قوت ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا ہوگا جب تم مغفرت مانگو گے؟ اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور تمہارے مالوں اور تمہارے بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا. یہ واقعہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ حضرت امام حسن کی فقاہت, آپ کا علم یہ تھا کہ اس نے اولاد کے لیے کہا تو آپ نے قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو کہا کہ مغفرت مانگا کرو, رب سے گناہوں کی معافی مانگو. رب سے گناہوں کی معافی مانگو گے تو کیا ہوگا؟ قرآن سے ثابت ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ باران رحمت بھی نازل فرماتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرماتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ بغیر علم کے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ وہ نہیں سمجھ سکتے کہ جو امام ابو حنیفہ نے سمجھا ہے, جو صحابہ کرام نے سمجھا ہے, جو بڑے بڑے فقہا نے سمجھا ہے. آج یہ ٹرینڈ چل گیا کہ خود ہی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو, غلط ملت سمجھو,
شروع ہو جاؤ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو بتانے اور مولویوں سے بزن کرنے کے مولویوں کی پتہ ہے. مولوی سارا دن آلو چھولے نہیں بیچتے کہ ان کو پتہ ہی نہیں, ان کو قرآن بھی نہیں سمجھ آتی, ان کو حدیث بھی نہیں سمجھ آتی. ہمیں سارا پتہ ہے الحمدللہ, سارا دن بیٹھ کے قرآن حدیث پڑھتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے, یہ کہاں نازل ہوئی, اور یہ جو مطلب لے رہا ہے وہ غلط ہے, اور ایسا غلط ہے کہ دوسری آیتوں سے غلط ثابت ہو رہا ہے. یہ حدیث جو لے رہا ہے یہ ایسی غلط ہے جو دوسری حدیثوں سے بالکل غلط ثابت ہو رہی ہے. یہ مطلب اس کا یہ نہیں, لیکن وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے, لوگ بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں جی واہ ہم جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں. اسی طرح امام حسین ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک یہودی نے آپ کے ساتھ بحث کی اور کہا کہ آپ کے نبی نے یہ فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے جو ہے وہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. میں تو یہ بات نہیں مانتا, اس لیے کہ میں کافر ہوں لیکن میں غریب ہوں, میری زندگی نہیں صحیح طرح گزر رہی, اور آپ مومن بھی ہیں بلکہ حضور کی اولاد بھی ہیں, اور آپ کے پاس ماشاءاللہ کتنی نعمتیں ہیں, آپ کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, جبکہ حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو آپ کے پاس ہے یہ مجھے ملتا اور آپ میری طرح جو ہے وہ غریبی کی حالت میں زندگی گزارے. تو سنیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا علمی جواب دیا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا اور کافروں کے اعتراضات کے جواب دینا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. اب سنیں, بات تو لوجیکلی تھی اس کی کہ واقعی آپ کہتے ہو, حضور کہتے ہیں کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے, ہونا تو یہ چاہیے سارے عربی بھوکے مرے, کوئی مسلمان بھی امیر نہ ہو. تو کیا جواب ہے اس کا؟ تو سنیں امام حسن نے کیا علمی جواب دیا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے, مومن کے لیے قید خانہ اس اعتبار سے ہے, میرے لیے بھی قید خانہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت رکھی ہے. ٹھیک ہے, حضور کی شہزادے تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, وہ جنت اس کی نعمتیں وہ مسلمانوں کے لیے ہیں. اس نعمتوں کے برعکس یہ دنیا کی زندگی کیا ہے, یہ قید خانہ ہے. میں آپ کو کہوں کہ یہ مسجد جو ہے اس کے اندر آپ کو ہر طرح کی چیز ملے گی, لیکن اس مسجد کے باہر آپ کو اس سے بھی اچھی جگہ, اس سے بھی اچھی چیزیں ملے گی. تو بظاہر یہاں آپ کو سب کچھ مل رہا ہے, لیکن اس کے مقابل کیا ہے, یہ قید خانہ ہوگا کہ یہاں وہ نعمتیں نہیں جو باہر اس سے بھی بڑی نعمتیں ہیں. تو امام حسن نے کہا کہ یہ جو حدیث پاک ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, یہ اس اعتبار سے ہے کہ آخرت کی نعمتوں کے برابر نہیں ہے, آخرت کی نعمتیں اس سے بھی اعلیٰ ہیں, اس اعتبار سے یہ قید خانہ ہے. اور تمہارے لیے جنت, تمہارے لیے یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ کافر کے لیے آخرت کا جو عذاب ہے اس کے برابر دنیا کا جو عذاب ہے, جو غربت ہے, جو بھی ہے, یہ بہت کم ہے. اس اعتبار سے تمہارے لیے یہ دنیا جنت ہی ہے. حقیقی اعتبار سے یہ آخرت تمہارے لیے کیا ہے, یہ بدترین ہے. تجھے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے جو عذاب ملنے ہیں اس کے بدلے تمہارے لیے کیا ہے, یہ جنت ہے. بہرحال یہ علم تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور بھی کئی روایتیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ہیں, لیکن وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پکی سچی محبت اور ان کی غلامی نصیب فرمائے, اور اہل بیت کے ساتھ ساتھ ہمیں صحابہ اکرام, اولیاء اکرام, تمام بزرگ ہستیوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ابھی اذان ہوگی.